نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الفرقان سے آیا مقدسہ نمبر 63، 64، 65 اور 66 چھوٹی چھوٹی آیات مقدسات ہیں۔ 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں، 4۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام ادیان پر، تمام دینوں پر فوقیت عطا فرمائی اور پسند فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دینوں سے زیادہ پسندیدہ دین جو اسلام ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک آیا، اور انبیاء نے مختلف پیرائے میں کبھی کہا انا اول المؤمنین، کبھی کہا انا اول المسلمین، اور نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلا اسلام والا میں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا اول المسلمین، اور سب سے پہلا اسلام والا میں ہوں۔ اور اسی طرح قرآن پاک سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ محبوب جب تو ان جہلوں سے متوجہ، ان جہلوں کی طرف متوجہ دینے لگے، یا یہ جہل تیری طرف التفات کریں، توجہ کریں، اور پھر تیری بات پہ اصرار کریں، نہ مانیں، تو اتنا ہی کہہ دیا کر کہ میں تو جہلوں کو سلام کرتا ہوں۔ بات انہوں نے ماننی نہیں۔ اسی طرح احمد عیسیٰ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں احمد عیسیٰ سچائی کا علمدار ہے،
وہ بالکل واضح طور پہ وضاحت کے ساتھ اس نے چیزیں بیان کر دیں، اللہ کو واضح کر دیا۔ اللہ ہمیں ہر وقت نظر آتا ہے، کائنات جو برات میں دے کائنات، اور مدر نیچر کو خدا بنا دیا، تو پیدر نیچر جو ہے وہ کدھر گئی؟ حق تو یہ ہے نا کہ پیدر نیچر کو کہتا کہ خدا ہے، پیدر نیچر کو، پیدر کو تو پیدر تک کا تو کوئی مقام ہی نہیں، مدر نیچر کو اپنا مقام دیا اور خدا بنا بیٹھا۔ اب جو مدر نیچر کو خدا بنائے وہ واقعی محمد کے فلٹر سے ہوگا، اور اس کی قابلیت کا بڑا ذکر کرتے ہیں احمد عیسیٰ والے، احمد عیسیٰ کے ماننے والے، بڑا قابل ہے، بڑا قابل ہے، اس نے حق اپنا کھول کے سب کے سامنے رکھ دیا، اللہ کی آیات کو بینات کر دیا، اللہ کے علاوہ کو بینات نہیں کر سکتا، اس لیے لوز کریکٹر آدمی اللہ بن گیا اور اس نے آیات کو بینات کر دیا۔ اس کا مفہوم یہ کہنے کا کہ تمہارے سامنے اللہ ہی تو بیان کر رہا ہے، یہ اللہ ہی تو بیٹھا ہے، 5-6 فٹ کا بندہ ایسے نہیں، یہ اللہ ہی تو بیٹھا ہے۔ اور جب ایسا دعویٰ ہو اس دعوے پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ جب کوئی ایسا دعویٰ کرے نمرود کی طرح، فرعون کی طرح، حامان کی طرح، ایسا کوئی دعویٰ کرے تو اس دعوے پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ جو کسی نبی نے بھی ایسا سلسلہ نہیں کیا کہ میں خدا بول رہا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہی لے کر جب جبریل امین آتے تھے تو وہ انبیاء فرماتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ اس طرح حکم فرما رہا ہے۔ اب ان آیات مقدسات میں جو بات بیان ہوئی ہے، ابتدا سے ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر ان کی کھم چھپتے ہیں، وہ ترجمہ کر لیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، مہربان کے بندے، الذین وہ، یمشون چلتے ہیں، علی الارض ہونا زمین پر آہستہ سے، اکڑ کے نہیں چلتے، آہستہ چلتے ہیں، گردن جھکا کے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، علی الارض ہونا زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب وہ کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں، جاہل سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے، جاہل سے گفتگو ہونی شروع ہو جاتی ہے، جاہل تو پھر جاہل ہے بابا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ جہل سے واسطہ پڑ جاتا ہے نا ان کا، جب وہ جہلوں سے ملتے ہیں، جب ان کا جہلوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ پھر ان سے جان چھڑاتے ہیں، کہتے ہیں قالوا سلاما، تمہیں بھی سلام ہو، السلام علیکم چودھری صاحب، تمہارے اوپر میری مسجد کا دار و مدار ہے، تمہارے اوپر میرے کھانے کا دار و مدار ہے، تمہارے اوپر میرا سب کچھ ہے۔ وہ پھر ایسے کہتے ہیں قالوا سلاما، سلام ہو چودھری صاحب، مجھے مسجد سے نہ نکالنا، کہیں میری روزی روٹی کا بندوبست جو ہے نا ختم نہ ہو جائے، کہیں میری نوکری نہ چلی جائے۔ پھر بھی آگے افسر جو ہے وہ بھی بعد جہل ہوتے ہیں، وہ افسری کے حساب سے ایک شریف آدمی نیک کام کرنے والے کو خواہ مخواہ نشانہ بنا لیتے ہیں، ایک سچی بات کرنے والے کو نشانہ بنا لیتے ہیں، اور اگر رشوت نہیں لیتا تو اس کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔
آج کا دور یہ ہے کہ رشوت کوئی نہیں نہ لیتا اس کے بھی خلاف ہے. بڑا صوفی آیا، بڑا مولوی آیا، بڑا حاجی آیا، دیکھی ہوئی میں اس کی ساری پچھلی باتیں سب میں جانتا ہوں. یعنی ایز اے توہین اسے اپنی ٹارگٹ پہ رکھ لینا، یہ افسروں کا بھی کام ہے. اس نے کام نہیں کیا تب بھی اس پر تھونپ دو تاکہ افسر بچ جائے. آج کل کا یہی ماحول ہے. اور جب ایسا معاملہ ہو نا، جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو پھر قالوا سلاما، سلام کر دو، بس کافی ہے. جہلوں کو سلام کر دے. اور وہ لوگ جو نیک ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں، کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں اور کبھی قیام کرتے ہیں. والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا، ہم سے دور کر دے، پھیر دے ہم سے عذاب جہنم کو، ہٹا دے ہم سے عذاب جہنم کو. ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب یعنی جہنم کا عذاب گلے تک آنے والا ہے یا گلے تک پہنچتا ہے، جس سے خراٹے کی آوازیں نکلتی ہیں، چیخوں کی آوازیں نکلتی ہیں. ہائے 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 ہائے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ معاف فرمائے، یعنی جہنم کا جو ٹھکانہ ہے بہت برا ہے، وہ بری طرح پگھلا دیتا ہے انسان کو. مقامہ ٹھکانہ، مستقر پھرنے والا، بار بار آنے والا. جس طرح قرآن پاک میں ہے نا کہ استقرار سے، استقرار کا معنی ہوتا ہے پھیرنا بھی آتا ہے، بعض دفعہ استقرار کا معنی سکون کے ساتھ بھی آتا ہے، لیکن یہاں ٹھہرنا کا مقامہ کا معنی ہے کہ وہ جگہ بہت بری جگہ ہے جو مقرر کی گئی ہے، استقرار پکڑی گئی ہے، ٹھہرائی گئی ہے، بہت بری جگہ ہے. یعنی دوزخ کی جگہ بہت بری ہے دوزخیوں کے لیے. چلو اب ہم نے ان آیات مقدسات کا سادہ سا سلیس سا ترجمہ کر لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ذوالفقار صاحب جو ماننے والے ہیں احمد عیسیٰ کے، احمد عیسیٰ حق بیان کرتا ہے. جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ عاد کون تھا، وہ عاد کو تو رسول اور نبی قرار دے چکا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ کَفَرَ عَادٌ، ضرور برا کیا عاد نے، اور عاد کی قوم بھی کافر ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے عاد کو کافر، اللہ کہہ رہا ہے عاد کو کافر، اور احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے رسول. اب اس کو جہل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ یہ حق بیان کر رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے. جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ عاد کون تھا، اس سے تم حق کی امید لیے بیٹھے ہو، جس بندے کو یہ نہیں پتا وما يخدعون الا انفسهم يخادعون اللہ،
یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، جس کو اوپر لکھی ہوئی زبر کا پتہ نہیں، جو پڑھتا ہے یخدعون پہلے پارے میں، اس کو تم اپنا ٹارگٹ، اپنا ایک نمونہ بنا رہے ہو، جس کو یہ نہیں پتا لفظ یخدعون ہے کہ یخدعون ہے، ایک عام سا لفظ ہے، اس کو یہ نہیں پتا، وہ پڑھتا ہے یخدعون۔ اسی طرح وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا ہم نے فرشتوں کو، لام زیر لی کا معنی کو ہے، اور لی کے لیے بھی معنی ترجمہ کر لیتے کے لیے۔ اب جس کو یہ نہیں پتا کہ لیک علیحدہ کر لیں، آگے لفظ الملائکہ ہے، اور لام اگر ملا لیں تو للملائکہ ہے۔ اب جس بندے کو یہ نہیں پتا اور وہ وائٹ بورڈ پر سمجھانا شروع کر دے، چلو آج میں بھی تھوڑا سا آپ کو ایک بات وائٹ بورڈ پہ سمجھاتا ہوں۔ یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے للملائکہ، للملائکہ یہ لفظ ہے۔ اب اسی کے ہم نے لام علیحدہ کر دیا، لام سے لی کر دیں، آگے لفظ ہے الملائکہ، الملا، یہ لفظ ہے صحیح۔ دنیا کائنات کی کسی ڈکشنری سے اٹھا کے دیکھیں تو لفظ یہی نکلے گا، لی الملائکہ، لام دو ہی ہیں، لیکن جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ لام سے لی علیحدہ کر دیں، یہ لفظ لام سے لی علیحدہ کر دیں، اور آگے الملائکہ ہے، الملائکہ، جس بندے کو یہی نہیں پتا اس نے حق کیا ثابت کرنا ہے، وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو یہ بھی نہیں پتا پہلے سپارے میں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں، اس کا تم نے دامن تھاما ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں حق ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو گیا۔ عاد کو اسی طرح حق ثابت ہوگا، عاد کافر کو مسلمان عام بنانا تو درکنار رسول بنا دیا، جس طرح کا عاد رسول تھا، جس طرح کا عاد رسول تھا، عاد رسول تھا، اسی طرح کا احمد عیسیٰ رسول ہے، بالکل پکی بات ہے، جس طرح کا عاد رسول تھا اس طرح کا احمد عیسیٰ رسول ہے، اور جس طرح کا محمد عربی رسول تھا، رسول ہیں، رسول رہیں گے، اسی طرح کا رسول عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسی طرح کا رسول موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسی کا طرح کا رسول داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ رسول ہیں۔ اور جس طرح کا عاد رسول تھا، اور ذوالفقار اور چودھری ذوالفقار صاحب، جس طرح کا عاد رسول تھا اسی طرح کا احمد عیسیٰ رسول ہے۔
اس لیے اسے قرآن کا پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مولوی ایک لام کا ترجمہ کرتے ہیں دوسرے کا کرتے ہی نہیں. اتنا علم اتنا ہے نا، اتنا علم ہے. اب یہ تو پتہ ہے ہم کو پتہ ہے، تو عام حدیثہ کو نہیں. ہم کو پتہ ہے کہ لی علیحدہ کرے آگے الملائکہ ہے، اور نکرہ سے معرفہ کرنا ہو تو الف لام کا اضافہ ہوتا ہے. نکرہ سے معرفہ کرنا ہو تو الملائکہ لکھا جائے گا، لی الملائکہ. لی کا معنی کو یا کے لیے. الملائکہ وہ اللہ کے جو خاص فرشتے ہیں ان کو حکم ہوا. کیا حکم ہوا؟ ان خاصوں میں جن بھی شامل تھا، ابلیس بھی شامل تھا. معلم الملائکہ جو اللہ نے مقرر فرمایا تھا. اب میں کون ہوں توضیح کرنے والا کہ جنوں میں جناب انسان فرشتوں میں اللہ نے جن کو کیوں شامل فرمایا، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اب میں کون ہوں قد غن کرنے والا، اور اس پہ قد غن کر کون کرے گا؟ کافر، جو عاد کی طرح کا رسول ہوگا. جو عاد کی طرح کا رسول ہوگا وہ احمد عیسیٰ ہوگا. کافر قد غن کرے گا کہ جی فرشتوں کو تو حکم ہوا ہے، جن کو تو حکم ہی نہیں ہوا. جن کو تو حکم ہی نہیں ہوا. اگر حکم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا کیوں؟ ماں والا کا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ، قرآن پاک ہے، میں اس سے بہتر ہوں. رب نے فرمایا تو کیسے بہتر ہے؟ تو آگے سے بھونکنے لگا، کہنے لگا کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں بہتر ہوں. تو جس نے اپنے آپ کو بہتر کہا، اپنے آپ کو اچھا کہا، اپنے آپ کو زبردستی نبی بنایا، اس سے بڑا شیطان کوئی ہے؟ وہ احمد عیسیٰ ہے. وہ احمد عیسیٰ ہے جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ لفظ لی الملائکہ ہے. اب کانٹ چھانٹ کر بھیجتے ہو، پھر دو لام بنا بیٹھتا ہے. ان دونوں لاموں کو دوسرا لام ہمیں پتہ ہے کس طرح آنا ہے، کون سا لام آنا ہے ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. آگے لفظ ہے سورۃ بقرہ کا ہی. سورہ بقرہ میں انفسکم مستکبرتم، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہے، اور اسی آیا مقدسہ میں یہ بھی میں آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہوں. انفسکو مستکبرتم. چلو انفسکو مستکبرتم، چلو سمجھانے کے لیے اتنا بڑا ہے. انفسکم ہے، انفسکم کر دیں، میم کو ساکن کر دیں، لفظ انفسکم ہی ہے، یہ انفسکم کر دیا. آگے پڑھنا ہو تو پڑھیں گے استکبرتم. استکبرتم، جس کو یہ نہیں پتا، یہ پتہ ہی نہیں
وہ پڑھتا ہے استکبرتم. استکبرتم کا استکبرتم اس کا معنی ہے میں تکبر کرتا ہوں. پوری دنیا میں نے چیلنج کیا ہوا ہے. یہ احمد عیسیٰ کا بتایا ہوا ترجمہ صحیح کر کے دکھاؤ. جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ امر فعل ہے اور استکبر زبر نہیں آنا، اس کے نیچے لگ رہا ہے زیر. جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اس کے نیچے زیر آنی ہے اور وہ زبر پڑتا ہے استکبرتم، اور اسے پتہ ہی نہیں ترجمے کا کہ استکبرتم کا ترجمہ مفہوم کیا ہے. جس کو مفہوم کا ہی نہیں پتا ذوالفقار، وہ تمہاری رہنمائی کیسے کرے گا؟ وہ تمہیں سیدھا راہ کیسے دکھائے گا؟ جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ لفظ استکبرتم ہوتا ہے. استکبرتم کہ تکبر کیا تم نے. اگر اسی کے اوپر زبر لگا دے تمہارا الٹ بن جائے گا. تکبر کیا میں نے، اور تم ضمیر لگا کے جو بھی ہماری تم سارے بیٹھے ہو سب کو شامل کر دیا کہ تم سب متکبر ہو. کیوں؟ وہ تو متکبر ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں. وہ تو جاہل آدمی ہے، جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور وہ تمہیں بھی جاہل بنا رہا ہے. یہ استکبرتم اور استکبرتم کا جس کو یہ اتنی خبر ہی نہیں وہ حق کیا بیان کرے گا؟ جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ. اسی طرح موضوع لے لو کنیت کا. یہ کنیت ہے، یہ میں کنیت بتا رہا ہوں آپ کو. کنیت مثلا میرا بیٹا ہے مبشر، اور میں اپنی کنیت لکھتا ہوں کیا؟ ابو. مبشر، ابو مبشر، یہ میری کنیت ہے. ابو مبشر، ابو مبشر میری کنیت ہے. اور میرا نام اسم امانت علی. امانت علی میرا اسم ہے، یہ میرا اسم ہے. یہ اسم ہے، یہ اسم. اب کوئی کہے کہ کنیت میں اور اسم میں تمہیں پتہ ہی نہیں، اور کوئی سمجھا دے کہ در حقیقت اسم کو جو نام مانا ترجمہ ہے وہ غلط ہے، غلط العام ہے. اس کی کتاب میں پہلے پیریڈ میں، پہلے سبق میں جو تمہیں سبق دے رہا ہے لانتی، اس پہلے سبق میں کہ اسم جو ہے نا وہ نام نہیں، در حقیقت وہ کنیت ہے. در حقیقت وہ کنیت ہے، اور کنیت کا وہ ترجمہ ہی نہیں جانتا. اب کنیت بنے گی ابو امانت. اب امانت تو میرا باپ نہیں نا، امانت تو میں خود ہوں. اور اللہ کا نام ابو اللہ بن گیا، جو شرک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے. لم یلد ولم یولد. اب جو اللہ کی نام کو کنیت کہہ دے، اللہ کے نام کو کنیت کہہ دے، اس کے علم کا کیا کہنا؟ اور تم جہل
اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور کہتے حق پھر ثابت ہو گیا. ہاں سچا سچ پھر ثابت ہو گیا. سچ پھر حق جو ہے آ کے رہے گا. حق قرآن پاک ہی ہے اور اسلام ہی ہے. تمام دنیا میں سچا دین، پکا دین اور کھرا دین اسلام ہے بس. اور تمام دنیا کائنات میں سچی کتاب، اعلیٰ کتاب، افضل کتاب قرآن ہے. اور جو قرآن کے قواعد کو یا قرآن کے دیے ہوئے اسلام کو بدلے وہ جاہل ہے. ذوالفقار وہ جاہل ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہی بات اسلام کر رہا ہے کہ ایسے جاہلوں سے جب مخاطب ہو نا تو جان چھڑاؤ. اسی طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. قرآن پاک کا کہیں بھی وَاذْكُرُوا لفظ ہے. اب یہ واو کو ہٹا دے آخر لفظ بنتا اذکروا. یہ بھی آج سمجھ لو، یہ بھی آج جان لو. یہ تمہیں پتہ تو ہے نہیں، تم اس سے بھی زیادہ جاہل ہونا. اور ذوالفقار تم اس سے بھی جاہل ہونا، اس لیے تمہیں پتہ نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لفظ ہے وَاذْكُرُوا. وَاذْكُرُوا لفظ ہے وَاذْكُرُوا. وَاذْكُرُوا لفظ ہے وَاذْكُرُوا. میں ان کتنے بار دوہرا چکا ہوں. وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا. اگر واو کو پیچھے ہٹا دیں، واو کو ہٹا دیں، واو نہ لکھیں، آگے لفظ کیا پڑھیں گے؟ اذکروا.